سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ممتاز مذہبی اسکالر جناب شجاع الدین شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سے پیوستہ پروگرام، اس سے پچھلے والا پروگرام جو تھا، اس میں مکہ سے مدینے کا سفر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب میں داخل ہو گئے جو مدینۃ الرسول ہے. بنو نجار کی بچیوں نے استقبال کیا تھا اور طلع البدر علینا کی نعت اور خوشی کے اشعار جو ہیں وہ پڑھے تھے. آپ نے استقبال کو پسند فرمایا تھا. آپ کی اونٹنی جو ہے ابو ایوب انصاری، بنو نجار کے حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر جا کر رکی تھی اور آپ نے وہیں قیام کیا تھا. اور جس جگہ یہ اونٹنی پہلی مرتبہ بیٹھی تھی جا کر، وہ بڑی مقدس جگہ تھی اور اس کا تذکرہ ہم کریں گے کہ مدینے میں جب آپ تشریف لائے تو اس جگہ کا کیا بنا، کیونکہ یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے چل رہی تھی اور اللہ کے حکم سے کہیں جا کر بیٹھی تھی. تو جس جگہ یہ جا کر بیٹھی تھی اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کیا اعزاز بخشا ہے، اس پر ہم بات کریں گے. اور پچھلا پروگرام جو تھا اس میں یہ کہ پھر یہ سیرت النبی کا جو ہمارا ٹائٹل ہے، جس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ رسول کی زندگی، بے شک رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو جب مدینہ میں آپ تشریف لے آئیں تو اب یہاں اسلامی ریاست قائم ہونے والی ہے. اب نبی کی زندگی یوں تو مکہ میں بھی نمونہ ہے، لیکن مدینہ میں جب ایک نئی ریاست قائم ہونے والی ہے، ایک نئے معاشرے کا قیام عمل میں آنا ہے، تو نبی کی سیرت جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور قیامت تک کے لیے ہے. تو اس پر پچھلے پروگرام میں بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی. شجاع صاحب جو ہیں چند جملوں میں چاہوں گا کہ ریکال کر دیں، پھر ہم اگلے سفر کا آغاز کریں. جی شجاع صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت، اس رات کا بیان، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانگی، غار ثور کا واقعہ، پھر اس سے آگے کا سفر، اللہ کی تدبیر جس طرح کار فرما ہے. مختلف راستے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمائے. راستے میں آپ کی برکات کا ظہور ہونا، معبد کے گھر میں آپ کا تشریف لے جانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بکری کا دودھ، اور بکری کا جو سوکھی پڑی ہے اس میں دودھ کا بہنا اور اس کے دھارے جو ہے وہ سوتے بہنا شروع ہو جائیں. اسی طریقے پر وہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ جو ہمارے سامنے آیا. اسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر آمد کا معاملہ قباء میں، پھر بنو سالم کی آبادی، اور پھر مدینہ طیبہ اب بنا ہے. یثرب جو ہم کہتے چلے آئے ہیں، اب مدینہ، اب ہم اسے مدینۃ الرسول کہیں گے، مدینۃ الرسول کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آپ کی اونٹنی کا کجاوا اٹھا لیا، تو آپ نے فرمایا کہ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ میزبان رسول ٹھہرے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اعتبار سے ہمارا وہ حصہ کہ جو آپ کی ولادت با سعادت سے لے کے مکی زندگی کے 13 برس کا، بلکہ 40 سال تو وہ جو آغاز وحی سے قبل کے ہیں، اور پھر 13 برس وہ جو آغاز وحی کے بعد کے ہیں، یہ بیان کسی درجے میں ہمارا مکمل ہوا. اور اسی نسبت سے پچھلے پروگرام میں اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے گفتگو رہی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آج میں چاہوں گا کہ اس سفر ہجرت کے دوران قرآن کا بھی کچھ حصہ نازل ہوا ہے، اور جو آپ نے کہا مدینہ طیبہ میں اسلامی ریاست کا قیام، یا مدینہ طیبہ میں اسلامی شریعت کے احکامات کا اب نزول ہوگا، اور ایک مقام، ایک معاشرہ میسر آ رہا ہے جہاں اسلامی بنیادوں پر افراد کی تربیت ہو سکے. اس حوالے سے بھی بڑی قیمتی آیات ہیں جو سفر ہجرت کے دوران نازل ہوتی ہیں. اور پھر میں چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ مدینہ طیبہ کے حالات اس وقت کیا تھے جب آپ کی جو معاشرہ قائم ہونے جا رہا ہے، اس سے پہلے آلریڈی وہاں ایک معاشرہ موجود ہے، اور اس معاشرے میں مختلف طبقہ خیال کے لوگ، مختلف فکر کے لوگ، مختلف مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں. تو یہ وہی ترتیب ہوگی جس طرح بالکل شروع میں ہم نے عرب کے حالات پر ذکر کیا تھا، مکہ والوں کا تذکرہ کیا تھا، ان کے مذہبی حالات، ان کے معاشی حالات، ان کے سیاسی حالات، ان کے
دیگر اجتماعی حالات کا ہم نے گفتگو کی تھی، اور پھر رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا معاملہ ہوا۔ اسی طرح آپ تشریف لائے ہیں، اب مدینہ الرسول ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یثرب، تو اس وقت کے حالات پر بھی میں چاہوں گا کہ آج ہم گفتگو کر لیں، کیونکہ اسی تناظر میں بعد کے جو حالات ہم بیان کریں گے ان کو سمجھنا اور لنک کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اچھا، ایک پہلو یہ بھی نکلے گا، میں چاہتا ہوں کہ اس پر بات ہوں، افی زمانہ جو ہمارا اس سینیریو میں دنیا بھر میں ہو رہا ہے کہ صاحب یہ صاحب تو باہر سے آئے ہیں، انہیں حق حکمرانی کیسے دے دیا جائے، ہم تو سن آف سوائل ہیں، ہم تو زمین کے بیٹے ہیں، یہ زمین تو ہماری ہے، ہم اس کے نیٹو ہیں، ہم اس نیٹو ہیں، اور ایک مہاجر کو جو ہے وہ یہاں آ کر اقتدار کیسے، اسے بادشاہ کیسے بنا دیا جائے۔ تو اس معاشرے میں جو یہ چینج آئی ہے تو اس پر بھی بات کرنی چاہیے۔ جی اچھا، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں سفر ہجرت کے دوران جو چند آیات کا نزول ہوا۔ اکثر مفسرین کی رائے ہے کہ سورۃ الحج میں جو آخری آیات ہیں، جن میں آیت نمبر 39، 40، 41 بھی شامل ہیں، اور سورۃ الحج کے بالکل آخر میں جو آیات آخری رکوع ہے وہ بھی اول اسی دور میں نازل ہوا ہے۔ چنانچہ سورۃ الحج میں ہم دیکھتے ہیں بڑا خوبصورت مزاج ہے۔ قرآن حکیم میں دو نوعیت کی صورتیں، ایک مکی صورتیں کہلاتی ہیں، ایک مدنی صورتیں کہلاتی ہیں، دونوں کے اپنے مزاج ہیں۔ مکی دور کی صورتوں میں ہم دیکھتے ہیں عقائد کا بیان ہے، ایمانیات کا بیان ہے، اور کچھ اخلاقیات کا تذکرہ ملتا ہے۔ مدنی دور میں آتے تو وہاں شریعت کے احکامات کا بیان آتا ہے، قتال کا بیان آتا ہے، اینڈ سو آن۔ سورہ حج بڑی خوبصورت صورت ہے کہ جس میں مکی صورتوں کے مضامین بھی شامل ہیں اور مدنی دور کے مضامین بھی شامل ہیں۔ سورہ حج میں آخرت کا بیان بھی ہے، توحید کے دلائل بھی ہیں، رسالت کا تذکرہ بھی ہے، اور سورۃ الحج میں حج کا بیان بھی ہے جو کہ مدنی زندگی میں اس کی فرضیت آئی، قربانی کا بیان بھی ہمیں اس میں ملتا ہے، اور شریعت کے چند اور احکامات کی طرف اشارہ ملتا ہے، جہاد و قتال کی باتیں بھی ملتی ہیں۔ حتیٰ کہ اتنی خوبصورت صورت ہے کہ ایک طرف مکی صورتوں کے مضامین بھی ہیں، ایک طرف مدنی صورتوں کے مضامین بھی ہیں، اور مکی اور مدنی زندگی کے درمیان جو ہجرت کا موقع ہے اس ہجرت کے دوران نازل ہونے والی آیات بھی سورۃ الحج میں موجود ہیں۔ تو بڑا خوبصورت ایک آپ کہیں کہ سنگم ہے، کمبینیشن ہے جو سورہ حج میں ملتا ہے۔ اب وہاں ایک بات تو یہ آئی ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان کے لیے جن پر ظلم کیا گیا جنگ کی اجازت دے دی گئی۔ اب یہ بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ مکہ کے 13 برس ہم دیکھتے ہیں صبر ہے، استقامت ہے، مشقتیں جھیلنا ہے، مگر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ مثال کے طور پر قرآن فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 77 میں 77 میں کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو۔ ہم نے مکی دور کے حالات پڑھے تھے، سمجھے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا فرما رہے تھے؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ مکے کے 13 برس دعوت دی جا رہی ہے، جو لوگ قبول کر رہے ہیں ان کی جماعت تیار کی جا رہی ہے، ان کا تزکیہ کیا جا رہا ہے، ان کی تربیت کی جا رہی ہے، مشقتوں سے گزارا جا رہا ہے، کندن بنایا جا رہا ہے آئندہ کے سخت تر مراحل کے لیے، لیکن قتال کی اجازت نہیں تھی۔ اب سفر ہجرت کے دوران ایک تو یہ اجازت آ گئی کہ ہاتھ کھول دیے گئے ہیں اور قتال کی اجازت دے دی گئی ہے۔ بعد میں ہم پڑھیں گے سے بدلہ لیا جائے، اب بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تسلی بھی دے رہا ہے۔ تو کیونکہ ظلم ہوا اب ان کے ہاتھ کھول دیے گئے ہیں، اور یہ تذکرہ ہم بعد میں کریں گے کہ ہجرت کے فوراً بعد سورۃ البقرہ کا نزول ہوتا ہے، اور سورۃ البقرہ میں قتال کی فرضیت بھی آ جاتی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 ہے، کتب علیکم القتال، تم پر قتال کرنا فرض کیا گیا۔ اس کے مقاصد پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ قتال کی اجازت آ رہی ہے، جس کا اظہار پھر غزوہ بدر، احد اور دیگر مقامات پر ہم آگے چل کر دیکھیں گے۔ دوسری بات، اسی صفحہ ہجرت کے دوران جو آیات آ رہی ہیں اس میں سورہ حج کی آیت 41 بھی شامل ہے، 41۔ فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جنہیں ہم زمین میں اختیار و اقتدار عطا کریں گے وہ نماز کا نظام قائم کریں گے، وہ زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، ادائیگی سے مراد نظام ہے پورا، اور وہ نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے۔ اور یہ فار ایور ہے، جی یہ فار ایور، یہ فار ایور ہے، یعنی جو بھی اہل ایمان کو جب بھی اقتدار ملے گا تو یہ کرنے کے کام، ہمارے حکمرانوں کے لیے اعلان ہے۔ بالکل، یہ مینیفیسٹو ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی ریاست کا، اور ذمہ داری ہے ایک اسلامی حکومت کی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ کے برعکس مدینہ طیبہ میں کیونکہ تمکن ملنے چلا ہے اور اختیار ملنے چلا ہے، ایک مقام کے جہاں ایک صحت مند معاشرہ قائم ہو سکتا ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق، تو کیونکہ یہ اختیار ملنے لگا ہے تو سفر ہجرت کے دوران ہی ایک اسلامی معاشرہ جو قائم ہونا، پھر اسلامی ریاست آگے چل کر قائم ہونی ہے، اس کا مینیفیسٹو عطا کر دیا گیا کہ نماز کا نظام قائم ہوگا، زکوٰۃ کا نظام قائم ہوگا۔ اس سے مراد رب کی زمین پر رب کے حکم کا نفاذ بھی ہے، اور زکوٰۃ میں سوشل ویلفیئر کا تصور بھی آئے گا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، جہاں افراد انسانی کی
مادی ضروریات پوری کرنی ہے، وہیں ان کی روحانی حاجات کو بھی پورا کرنا، اور جو اس کے راستے میں رکاوٹ بننے اس سے قتال بھی کرنا، اس سے قتال بھی کرنا ہے۔ تو یہ بہت قیمتی مقام ہے جو ہجرت کے سفر کے دوران آیات عطا کی جا رہی ہیں۔ ایک اور خوبصورت بات جو الحج کے آخری رکوع میں آتی ہے بات، کہ اب مسلمانوں کو ایک امت قرار دیا جائے گا، جو بیان البقرہ میں آتا ہے، بعد میں ذکر کر دیں گے انشاءاللہ، مشہور آیت ہے البقرہ 143۔ البقرہ کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہجرت کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اے مسلمانوں تمہیں ایک درمیانی امت بنا دیا گیا، امت وسط بنا دیا گیا، تاکہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ بنو اور نبی پاک علیہ السلام تم پر اللہ کے دین کے گواہ بن جائے۔ امت وسط بنا دیا گیا ہے، ایک درمیانی امت بنایا گیا ہے، اللہ کے دین پر گواہ بننا ہے، اور اس امت کو بڑا اعزاز نصیب ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ بہت ہی قابل توجہ ہے۔ ایک وقفے کے بعد آ کر پھر اس بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سیرت النبی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، شجاع الدین شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بات ہو رہی تھی مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی، اور سفر ہجرت کے دوران کچھ ایسی آیات کا نزول کہ جس سے اس بات کا اندیہ مل رہا ہے کہ اب اسلامی معاشرے کے قیام کا پیریڈ قریب آ چکا ہے، مینیفیسٹو جو ہے وہ آ گیا۔ اسی طرح کا واقعہ معراج کے حوالے سے بھی آپ جی بالکل۔ اچھا میں وہ بات مزید عرض کر دوں، سورہ البقرہ کے حوالے سے ذکر تھا البقرہ 143 میں کہ تمہیں امت وسط بنا دیا گیا، درمیانی امت، کہ اب انسانوں پر مسلمانوں تم نے دین کی گواہی پیش کرنی ہے۔ البقرہ تو آئے گی ہجرت کے بعد، لیکن الحج جو سفر ہجرت کے دوران اس کی چند آیات نازل ہو رہی ہیں، اس میں سورۃ الحج کی آخری آیات بھی شامل ہیں۔ وہاں بڑا خوبصورت مقام ہے، فرمایا ہوا جتباکم، مسلمانوں اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اور آگے پھر یہ فرمایا کہ تم انسانیت پر اللہ کے دین کی گواہی پیش کرو گے۔ تو ایک اسلامی ریاست کا مینیفیسٹو بھی آ رہا ہے، قتال کی اجازت کا بھی ذکر آ رہا ہے، مسلمانوں کو کتنے بڑے مشن کے لیے اللہ نے چنا ہے اس کا بیان بھی آ رہا ہے، اور اس مشن کے لیے ایک اجتماعیت ہونا، ایک معاشرہ ہونا اور ایک ریاست ہونا ضروری ہے۔ یہ سارا کچھ دستیاب ہونے چلا ہے اب ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں۔ جو آپ نے معراج کے واقعے کی طرف اشارہ کیا تو یاد آ جائے گا ہمارے ناظرین کو بھی، جب ہم نے واقع معراج پر بات کی تھی تو ذکر کیا تھا کہ سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل میں اس کا تذکرہ ہے۔ پہلی آیت میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اسی سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا چوتھا رکوع ہے، بہت ہی قیمتی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا چوتھا رکوع ہے، آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 40 تک، یہ تورات کے جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، جو بڑے بڑے 10 احکامات ہیں تورات کے، یہ ان کا قرآنک ورژن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں معاشرہ موجود تھا، نبی پاک علیہ السلام کے دور میں تو ریاست کا معاملہ آئے گا، آگے چل کر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ اسلام کن سوشل ویلیوز کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، کن معاشرتی اقدار کو قائم کروانا چاہتا ہے، کن سوشل ایولز کو ختم کرنا چاہتا ہے، کن معاشرتی برائیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، ان میں سے کئی ایک کا بیان سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے چوتھے رکوع میں ہے۔ اس وقت ہم نے عرض یہ کی تھی کہ معراج کا واقعہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ دبانے والے دبانے کی انتہا کر چکے ہیں، بلند کرنے والا انتہا کر رہا ہے، بلند کرنے والا انتہا پر لے جا رہا ہے۔ اب اس کا نتیجہ سامنے آیا چاہتا ہے مدینہ طیبہ میں اب ان معاشرتی اقدار کا پروموشن اور ان معاشرتی اقدار کا قائم ہونا اور معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ہونا، یہ سارا موقع میسر آئے گا اب مدینہ طیبہ میں۔ ایک اور اعتبار سے دیکھیے، مکہ مکرمہ میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں تو مخالفت ہی مخالفت ہے۔ ایسے ماحول کے اندر ایک بالکل گراس روٹ لیول سے، بالکل بنیاد سے ایک معاشرے کا قیام نسبتاً مشکل تھا۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ مکی صورتوں میں عقائد کا بیان آتا ہے، ایمانیات میں سے توحید، رسالت اور آخرت کا بیان آتا ہے، چند اخلاقی ہدایات دی گئی ہیں، ہاں نماز اول دور سے چلی آئی ہے۔ لیکن مدینہ شریف میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خود مدینہ طیبہ سے لوگ آئے، ہم پڑھ چکے ہیں 11 نبوی میں 6 لوگ آئے، 12 نبوی میں 12 لوگ آئے، 13 نبوی میں 75 افراد آئے اور دعوت دے کر گئے آپ تشریف لے کر آئیے۔ اب وہاں سپورٹ بھی میسر ہے، افراد جو انصار بنیں گے، ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب یہاں وہ ماحول ہے جہاں شریعت کے احکامات آنا شروع ہوں، انٹینشنلی آ رہے ہیں، ارادتاً آ رہے ہیں۔ تو اب زکوٰۃ بھی آئے گی، اب روزے کا حکم بھی 2 ہجری میں آئے گا، آگے چل کر جو ہے وہ قتال کے مباحث بھی آئیں گے، حج کا بیان بھی آئے گا، سورہ نور آئے گی، پردے کے احکامات آئیں گے،
آئیں گے, سورہ عذاب آئے گی, پردے کے احکامات آئیں گے, وراثت کے احکامات آئیں گے. جہاں شریعت کے احکامات پر عمل درآمد کرنے کے لیے ماحول اور موقع میسر آنے لگا ہے, تو اب یہ ایک نیا دور ہے سیرت مطہرہ میں, جس کو ہم مدنی دور کے نام سے موسوم کریں گے انشاءاللہ. اچھا, اس وقت جو مدینے میں آپ تشریف لائے ہیں, اب یہ جو اتنے معاملات ہوں گے, تو یہاں جو معاشرہ قائم ہے اس معاشرے میں ایک تو وہ لوگ موجود ہیں جو یہاں پہلے سے ہیں, ٹھیک, مشرکین کہہ لیں, ابھی وہ ایمان نہیں لائے, انہی میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے ہیں, چلے گئے. کچھ یہودی بھی یہاں آباد ہیں, بالکل, جو ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں, وہ ان میں گھل مل گئے ہیں, ان کے یہاں شادی بیاہ کر لی ہے, لیکن وہ انہیں پسند نہیں کرتے. جی جی, عربوں کو تو پسند نہیں کرتے نا, بالکل, بلکہ ان کو وہ جو ہیں وہ اجمی کہتے ہیں, بالکل, زوم کا یہ عالم ہے, امیین بھی کہتے ہیں, امیین بھی کہتے ہیں. اور ان کو جو ہے اپنے اسرائیلی ہونے پر اور اپنے یہودی ہونے پر فخر ہے بہت زیادہ, وہ لوگ ہیں. اچھا, پھر تیسرے وہ لوگ ہیں جو ہجرت کر کے یہاں آ رہے ہیں, صحیح, ایک بڑی کھیپ وہ بھی ہے. تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں, کچھ مقامی ہیں, جی, کچھ مشرکین ہیں, کچھ وہ ہیں جو مشرکین یہودی ہیں, اور کچھ وہ لوگ جو ہجرت کر کے آ رہے ہیں. تو ایک ملغوبہ سا بنا ہے. اس معاشرے میں کسی قیادت کا معاملات کو سلجھانا بہت مشکل کام ہے, بالکل, بہت مشکل کام ہے. اب بہت اہم سوال ہے اور بہت خوبصورت سوال ہے کہ اولاً تو یہ دیکھا جائے کہ اس وقت حالات کیسے تھے. جیسے غالباً میں نے بریک سے پہلے عرض کیا تھا کہ مکی دور کے حالات جب ہم پڑھ رہے تھے تو بالکل ہم نے شروع کیا تھا عرب کی تاریخ سے, عرب کے حالات سے, تاکہ اندازہ ہو کن حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور کن حالات میں کام آپ نے شروع کیا. مدینے میں کیا حالات تھے جو کام شروع ہوا. تو بہتر ہے کہ یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ مدینہ شریف میں کیا حالات ہیں, کون لوگ ہیں, کس طرح کے نظریات رکھنے والے لوگ ہیں, تاکہ آئندہ کے جب مباحث کا مطالعہ کریں تو یہ پورا لنک اور پس منظر ہمارے سامنے رہے. اصولی طور پر سمجھ لیں کہ 3 طبقات ہیں یہاں پر. نمبر 1, عرب کے وہ نیٹو قبائل, یہیں کے رہنے والے, جن میں سے معروف 2 بڑے قبیلے ہیں, اوس اور خزرج کے نام سے. یہ تو معروف نام ہے جو سیرت کی کتابوں میں, اسکول اور کالج لائف میں بھی پڑھتے رہے ہیں. تو پہلے نمبر پر عرب ہیں جن کے جو یہیں کے نیٹو ہیں, یہیں کے رہنے والے ہیں. اوس اور خزرج کے 2 بڑے بڑے قبائل ہیں. انہی میں سے جیسے کہ آپ نے فرمایا اور ہم پڑھ بھی چکے ہیں پہلے, انہی میں سے کچھ لوگ ایمان قبول کر چکے ہیں, حتیٰ کہ مکہ مکرمہ جا کر انہوں نے ایمان قبول کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلکہ یہاں آنے کی دعوت دے آئے ہیں. تو اصلاً تو یہ 2 قبائل پر مشتمل مشرکین عرب ہیں جو ابھی مشرک ہیں. بہرحال ان میں سے کچھ ایمان لائے, ان کا ذکر الگ سے کر دیں گے ہم. تو ایک عرب, ان کے 2 معروف قبائل اوس اور خزرج. دوسرے یہود. اچھا, یہود کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ ان کے 3 معروف قبائل یہاں پر آباد تھے, بنو قینقاع, بنو نظیر اور بنو قریظہ. یہ 3 نام بعد کے مباحث میں آتے رہیں گے انشاءاللہ, بنو قینقاع, بنو نظیر اور بنو قریظہ. اچھا, ان کی بھی تاریخ سمجھ لیجئے. ان پر ماضی میں بڑے زوال آئے یہود پر, یعنی کہ اگر ہم یروشلم کی اور فلسطین کی تاریخ کو پڑھیں تو کبھی بابل سے ٹائٹس نامی ایک بلکہ بابل سے بخت نصر نامی بادشاہ آتا ہے اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 587 برس پہلے کا معاملہ ہے. دوسری مرتبہ ٹائٹس رومی بادشاہ ہے, عیسائی, وہ آتا ہے اور 70 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کے 70 برس کے بعد وہ دوبارہ ان کی یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے. یہ وہ دور تھا ان کا ڈائس پورا ہوا, یہ تتر بتر ہوئے دنیا کے کونے کونوں میں. اور انہی میں سے کچھ قبائل تھے جو مدینہ شریف میں آباد ہوئے. کیوں آباد ہوئے؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں آخری رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات موجود تھیں. ہم بات کریں گے آئندہ بھی انشاءاللہ. اور انہی بشارتوں میں یہ بات بھی تھی کہ ان کا ظہور کھجوروں والی زمین میں ہوگا. یہ مدینہ کھجوروں والی زمین, اور مدینہ شریف جو ہے کھجوروں والی زمین ہے. تو اس انتظار میں بھی یہاں پر یہ آ کر بیٹھے ہیں. ان مباحث پر بہت تفصیلی گفتگو تو سورۃ البقرہ میں آتی ہے. پھر لنک سمجھ لیں کہ سورۃ البقرہ ہجرت کے فوراً بعد نازل ہو رہی ہے. کیوں؟ اب یہود سے بھی سابقہ پیش آئے گا, جو یہاں پہ 3 قبیلے ان کے آباد ہیں. تو بڑا تفصیلی تبصرہ ہے جو یہود کے حوالے سے سورۃ البقرہ میں رب العالمین نے عطا فرمایا, جو کہ سورہ مبارکہ ہجرت کے بعد نازل ہوتی ہے. تو دوسرا گوشہ ہے ان یہود کا. اچھا, یہ بڑے پاورفل لوگ ہیں, ان کے پاس کھجور کی, شراب کی اور دیگر امور کی تجارت موجود ہے. بڑے بڑے قلعے ان کے ہیں, بڑے بڑے کاروبار ان کے ہیں. حتیٰ کہ وہ جو کہیں پانی پہلے پلا دینے پہ جھگڑا, گھوڑا آگے بڑھا دینے پہ جھگڑا, جو عربوں میں ہوا کرتا تھا, ان جنگوں کو بھڑکانے کے لیے پیسہ دیا کرتے تھے, سود خوری کیا کرتے تھے. اور ذرا دیکھتے کہ جنگ جو ہے وہ ذرا اس کی آگ ٹھنڈی پڑ رہی ہے تو پھر پیسہ دیتے قرض کے اوپر, پھر بھڑکا دیا کرتے تھے اور عربوں سے لوٹ خسوٹ کیا کرتے تھے سودی قرضے دے کر. تو یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں جو مدینہ شریف میں موجود ہیں, جن کے پاس تجارت موجود ہے اور عربوں کو قرضے وغیرہ بھی دیا کرتے تھے. تیسرا ہے جس کو ہم کہیں مسلمانوں کی جماعت.
مسلمانوں کی جماعت کے 2 حصے کر لیے جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. ایک حصہ تو انصار مدینہ ہے، انصار مدینہ، مدینہ شریف میں آباد ان ہے، کے گھر بھی اپنے ہیں، ان کی زمین بھی اپنی ہے، ان کے کاروبار بھی اپنے ہیں. بہرحال تو یہ تو وہ ہیں جو کچھ وہاں جا کر ایمان لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر انہوں نے ایمان قبول کیا اور مزید یہاں پر ایمان قبول کرتے چلے جائیں گے. تو ایک تو ہے انصار مدینہ یہیں کے رہنے والے، اور دوسرا گروہ جو مسلمانوں میں سے وہ ہے مہاجرین کا، جو مکہ سے آئے ہیں، جو مکہ مکرمہ سے جب آئے تو کچھ بھی نہیں ہے، اب ان کے پاس نہ اپنی زمین ہے، نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، یہ یہاں بظاہر بوجھ بن گئے. بالکل بظاہر. بظاہر اچھا بوجھ اب اگلی بات کیا ہے وہ ہم آئندہ سمجھیں گے. وہ مواخات کا رشتہ ہمارے ناظرین کو یاد آ رہا ہوگا، بردرہڈ کا رشتہ، وہ تو ہم پڑھیں گے بعد میں. لیکن ہوا کیا، یہ انصار مدینہ نصرت ہی تو کریں گے، تبھی تو انصار ہیں. جب یہ نصرت کریں گے اپنے مہاجر بھائیوں کی جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو تھوڑا سا ایک معاشی اعتبار سے امبیلنس آئے گا مسلمانوں میں. یعنی ایک گھر ہے تو وہ 2 میں تقسیم ہوگا، ہم پڑھیں گے آگے. ایک کھیت ہے وہ 2 میں تقسیم ہوگا، ایک تجارت یا کاروبار ہے تو وہ 2 میں تقسیم ہوگا. اس کے نتیجے میں کچھ مشکلات مسلمانوں پر بھی آئیں گی، وہ ہم پڑھیں گے بعد میں. تو یہ دراصل 3 گروہ سمجھ لیجئے. ایک مشرکین کے گروہ جو کہ عرب قبائل ہیں، معروف نام ان کے قبائل کے اوس اور خزرج ہیں. ان کے کئی لوگوں نے اسلام قبول بھی کیا اور کریں گے آگے چل کر. ایک پہلو رہ کے میں عرض کر دیتا ہوں انشاءاللہ. دوسرا گروہ ہے یہود کا، جو کہ آگے چل کر دشمن نمبر 1 بنیں گے مسلمانوں کے. قرآن میں سورہ مائدہ آیت نمبر 82 میں اس کا ذکر آتا ہے، تفصیل آگے بیان ہوتی رہے گی انشاءاللہ. تو 3 قبیلے یہود کے آباد ہیں جن کا ذکر آئندہ بھی آئے گا. اور تیسرا جو گروہ ہے وہ مسلمانوں کا ہے، جن کے 2 حصے کر لیجئے، انصار مدینہ اور مہاجرین جو مکہ مکرمہ سے تشریف لائے. وہ جو عرب قبائل ہیں ان میں ایک شخص کا نام میں چاہ رہا ہوں کہ ذکر کر دوں، بتفصیل آپ کے اگر کوئی سوال ہے تو اس کے بعد اس کا نام ذکر ہو جائے گا، تفصیلات لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے. عبداللہ بن ابی کا معاملہ. یہ تو بادشاہ بننے والا تھا نا. بالکل. تو کیسے اپنی بادشاہ چھوڑ دیتا؟ جی بالکل بالکل. یہ عرب قبائل میں سے. میں ذرا سا ایک کرنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، معاشرے کی صورتحال یہ ہے، اور اب ظاہر عبداللہ بن ابی جو ہے وہ دشمن ہے، وہ بن کے اسلام کا دشمن کھڑا ہوگا وغیرہ وغیرہ. ایک ناظرین چھوٹا سا بریک لے لیں اس نے کہ اب معاملہ جو ہے ذرا دوسرا رخ اختیار کر رہا ہے، اور اب دیکھیے کہ عملی کام کا آغاز کیسے ہوتا ہے. ایک وقفہ لے کے آتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی میں آپ کا خیر مقدم ہے. مدینۃ الرسول کا معاملہ شروع ہو چکا ہے اور حالات کا ذکر آپ نے سن لیا، کون کون لوگ موجود ہیں. اور قرآن نے کہا یہود و نصارہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، زندگی بھر نہیں ہو سکتے. اور کیوں نہیں ہو سکتے اس کے بھی بڑے دلچسپ واقعات ہیں اور اللہ کے رسول کے تجربات بھی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر میں چاہوں گا کہ شجاع صاحب خود روشنی ڈالیں تو زیادہ بہتر ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بریک سے پہلے ذکر تو آ گیا تھا نام کے طور پر عبداللہ بن ابی کا. ناظرین سمجھ گئے کہ منافقین کا یہ سردار تھا. اچھا، نفاق کا بیان، منافقین کا بیان بڑی کثرت سے مدنی صورتوں میں آئے گا، اشارتاً البقرہ میں بھی آئے گا. لیکن البقرہ شروع کے دور کی سورہ ہے مدینہ شریف میں. بعد میں ہم جائیں گے سورہ نساء میں بھی آئے گا منافقین کا بیان، سورہ نور میں آئے گا، سورہ احزاب میں آئے گا، اور ایک پوری سورہ سورۃ المنافقون 28 سے پارے میں ہم بیان کرتے رہیں گے. عبداللہ بن ابی کو مطلب پرخاش کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ میں اسی پر آ رہا ہوں کہ ہوا یہ ہے کیا پریشانی لاحق اوس ہو گئی. اور خزرج جو عرب قبائل ہیں ان کی جنگیں ہوا کرتی تھی. جنگ بعاث ایک بہت مشہور جنگ ہے جو ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھتے رہے. برسوں وہ جنگ جاری رہی. اب وہ جنگ ٹھنڈی پڑی، کچھ پیچ اپ ہوا، جو کچھ بھی آپ اس کو کہیں. اس صورت میں لوگوں کا اتفاق ہو گیا کہ عبداللہ بن ابی کو یثرب کا بادشاہ بنا دیا جائے. پرائڈ آف پرفارمنس ہے یہ. بالکل. اور اس کی شخصیت پر جو ہے وہ اتفاق ہو گیا سب لوگوں کا. اور کچھ وہ لوگ سردار تھے کہ جو اس کی شخصیت کو اس لیے پروموٹ کر رہے تھے کہ جب یہ بن جائے گا تو کچھ ہماری بھی بات بن جائے گی. جیسے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اس لیے کہ کل ہمارے مفادات محفوظ ہو جائیں. یہ ہوا اتفاق عبداللہ بن ابی کے حوالے سے. اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کی حیثیت میں مدینہ شریف تشریف لے آئے. اس کا تو تاج تیار ہو رہا تھا، باقاعدہ نگینے لگائے جا رہے تھے. اور اس کی تو آپ کہیے کہ وہ سیریمنی ہونے والی اس کا تاج تیار ہو رہا تھا. میں نے پڑھا کہ باقاعدہ نگینے جو ہیں وہ نصب کیے جا رہے تھے، اس میں جوڑے جا رہے اس میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت میں وہاں پر تشریف لے آئے ہیں. یہ لفظ بہت چھوٹا ہے آپ کے لیے. ہاں بے شک، وہ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں، ظاہر ہے ورنہ رسول اللہ کے لیے کوئی لفظ بھی بڑا نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں اب یہ حسد عبداللہ بن ابی میں آیا ہے، مگر ابھی اس کی ہمت نہ ہوئی
کہ وہ کچھ اسٹیپ لیتا، کیونکہ بہت بڑی تعداد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائی ہے اور خود ان لوگوں نے انوائٹ کیا ہے مدینہ شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن دل میں جس کو آپ نے کہا پرخاش کیا تھی وہ بیٹھی رہی، وہ حسد بیٹھا رہا، اور اس کا اظہار آگے جب یہ نفاق کا ایک لیڈر بنے گا، منافقین کا بڑا لیڈر بنے گا اور سردار بنے گا منافقین کا، جو ہم آئندہ نشستوں میں گفتگو کریں گے۔ تو میں چاہوں گا ناظرین یہ لنک اپنے ذہن میں رکھیں کہ آگے چل کر یہ جو نفاق کا پودا پروان چڑھے گا، اس کو لیڈ کرے گا، بانی یہ ہوگا، تو اس کا بانی یہ ہوگا اور اس کے پیچھے یہ پرخاش، یہ حسد کا معاملہ ہوگا۔ اور آج جہاں کہیں بھی منافقت نظر آئے گی اس کا سارا سلسلہ وہیں سے آئے گا، اور اس میں حسد کہیں نہ کہیں بنیاد کے کہیں نہ کہیں ہوگا، عبداللہ بن ابی ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی کوئی واقعہ ہے بہت؟ ہاں جی، یہ تو ہے عبداللہ بن ابی کے حوالے سے، جس کا اظہار بعد میں ہوگا۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہود جو ہیں وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے، فطرتاً ان کے ساتھ کچھ مسائل ہیں۔ بالکل بالکل مسائل ہیں، قرآن تو بہت واضح ہے، سورۃ المائدہ کی آیت آپ نے حوالہ اس کا دیا ہے کہ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست یعنی دلی دوست نہ بنانا۔ اب میں یہاں پر ایک اور واقعہ کر دوں آپ کے سامنے کہ جیسے کہ ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ یہود کس امید یا انتظار میں یہاں پر آباد تھے، یہ امید اور یہ انتظار تھا کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں ان کا ظہور ہونا ہے کھجوروں والی زمین یعنی مدینہ شریف میں۔ اس انتظار میں بھی یہ قبائل یہاں پر موجود تھے۔ اب کیا ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ کا دعوی نبوت ان کے علم میں آ چکا ہے سے مراد بھائی مکے کے 13 برس تو آپ مکہ مکرمہ میں رہے نا آغاز وحی کے بعد، لیکن عرب بھر سے لوگ آتے تھے حج کے موقع پر، اطلاع تو ان کو تھی نا، اطلاع تو تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ناظرین کے علمی بات ہوگی، سورۃ الکہف کا جمعے کے دن مطالعہ کرتے ہیں، سورۃ الکہف میں چند سوالات ہیں اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین بادشاہ کے بارے میں، یہ سوالات تو پوچھوائے تھے یہود نے۔ اچھا ایک ذرا سا وہ ناظرین بڑی توجہ سے سن رہے ہیں اور اتفاق سے اب بات نکل آئی برسبیل تذکرہ کہ ہم جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں، جمعے کے دن سورہ کہف کب پڑھنی چاہیے اور کتنی بار پڑھنی چاہیے؟ ناظرین سوچ رہے ہوں گے نا۔ جمعے کا دن یعنی دن کب شروع ہوتا ہے اسلامی تاریخ میں؟ مغرب کے بعد، تو جمعرات اور جمعہ کی رات کی جو رات مغرب ہے، اس مغرب سے لے کے اگلے دن تک غروب سے پہلے تک یہ پورا جمعے کا دن کہلائے گا۔ اس میں جس وقت چاہے پڑھ لیں سورہ کہف۔ اچھا بہت بہتر ہے کہ پوری سورت کی تلاوت ہو، اور مزید بہتر ہے کہ ترجمہ بھی تو پڑھیں، ہم معلوم تو کیا پڑھا جا رہا ہے، ورنہ احادیث میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ اگر پوری سورت کسی کے لیے ممکن نہ ہو تو اول یا آخر 10 آیتیں ہی کوئی پڑھ لے، لیکن میں گزارش کروں گا کہ ضرور پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو جمعے کے دن اس کی تلاوت سورہ کہف کی بتا رہے ہیں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے، دوسری طرف ہر فرض نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں اللہ اکبر وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں مسیح الدجال کے شر سے۔ ہر نماز کے بعد دعا فرما رہے ہیں۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے برپا ہونے تک کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی امت کو، لوگوں کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد دعا کر رہے ہیں، اور ہم شاید بھول چکے ہیں اس کو۔ دجال کے فتنے کو اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ جی ناظرین، یہ تو بات آپ کو پتہ چل گئی، سورہ کہف کی تلاوت جمعے کو کرنی چاہیے، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، جمعرات کی مغرب کے بعد سے جمعے کی مغرب سے پہلے تک یہ پورا وقت جو ہے جمعہ ہے۔ بالکل یہ شب جمعہ کہلاتی ہے، جمعرات جو ہے جسے آپ جمعرات کہتے ہیں شب جمعہ ہے، اس میں یہ اہتمام ہو سکتا ہے۔ جی پھر بالکل اچھا، تو سورہ کہف میں جو چند سوالات اٹھائے گئے وہ تو یہود نے پوچھے تھے، اور مفسرین نے بیان فرمایا کہ سورہ کہف کا نزول مکی دور میں 5ویں برس ہو رہا ہے۔ تو یہ کیسے پوچھوائے کہ لوگ آتے تھے حج کے لیے، عمرے کے لیے، مدینے سے بھی آتے ہوں گے، اور مدینے والوں تک یہاں سے بات یعنی یثرب والوں تک یہاں سے بات پہنچتی ہوگی، تو یہ ساری گفت و شنید تو چل رہی تھی۔ اب ہوا کیا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے آئے تو ان کو معلوم ہو گیا کہ اب یہود جو کہ بنی اسرائیل کے تسلسل میں ہیں، اسرائیل کی بھی میں وضاحت کیے دیتا ہوں، اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، اور یہ ہبریو میں ہے، عبرانی میں ہے۔ اسر عبرانی زبان میں کہتے ہیں بندے کو، اسیری قید ہم اردو میں کہتے ہیں، اور ایل کہتے ہیں اللہ کو۔ تو اسرائیل اللہ کا بندہ، یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے بیٹے
کی نسل میں سے جو ہیں 12 بیٹے مشہور ہیں ان کے، یعنی 12 بیٹے جن میں سے مشہور ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، ان 12 بیٹوں سے جو نسل چلی ہے بنی اسرائیل کہلاتی ہے، انہی میں یہود آئے ہیں، انہی میں نصارہ بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ یہود اب ان کا حسد کیا ہے؟ ان کا حسد یہ کہ وہ نبوت جو بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی وہ بنی اسماعیل میں چلی گئی ہے۔ تو اب یہ دشمن نمبر 1 بنیں گے، جیسے بریک سے پہلے میں نے عرض کیا تھا، اور اس کا اظہار گاہے بگاہے آئندہ کی نشستوں میں ہم کریں گے یہود کی سازشوں کے حوالے سے۔ اس کا تجربہ تو پہلے دن سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہو گیا۔ فرق کر لیجئے، عبداللہ بن ابی تو ابھی دل میں چھپا کر بیٹھا ہے، اظہار آگے ہوگا، اظہار نہیں کر رہا۔ یہود کا تو تجربہ ڈے 1 سے اللہ کے رسول کو ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے؟ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے، ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہود میں سے تھے، ایمان لے آئے تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور یہود کے ایک بہت بڑے عالم کے بیٹے بھی تھے، اور انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں وہ نشانیاں بھی دیکھیں اور آپ سے چند سوالات کیے جن کے جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ تو فرما دیے انہوں نے کہ یہ جوابات تو کوئی نبی ہی دے سکتا ہے، یہ ایمان لے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، مگر بتا رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے حوالے سے چوکنا رہیے گا، یہ حالانکہ خود یہودی ہیں، تھے اب تو ایمان لے آئے تھے، مطلب وہ زیادہ فطرت سمجھتے تھے، بالکل، کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام یہ حسد کریں گے، آپ سے دشمنی کریں گے، اور اس کا انہوں نے پورا عملی اظہار کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ انہوں نے رکھا کہ یہ پردے میں چلے گئے اور کچھ یہود کو بلایا گیا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا یہود سے کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے آدمی، اور یہ پردے کے پیچھے ہیں، کہا بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے بہت ہی عظیم آدمی ہیں اور بہت ہی عظیم آدمی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ عبداللہ نے میری رسالت قبول کر لی، عبداللہ بن سلام نے، کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا، کیسے کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس موقع پر عبداللہ بن سلام تشریف لاتے ہیں رضی اللہ عنہ اور گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہنا ہے، اور یہی یہودی جو ابھی کھڑے تھے جو تعریفیں کر رہے کہہ رہے یہ بدترین آدمی ہے اور ہم میں سے بدترین آدمی کا بیٹا ہے، استغفر اللہ، اور اس سے آگے بھی الفاظ کا جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ پہلے دن سے تجربہ ہو گیا ہے۔ ناظرین نوٹ کیجئے گا، یہود دشمن نمبر 1 ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 82 کے مطابق، اور اس بات کا تجربہ پہلے دن سے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہا ہے، اور جب سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے اور یہ قیامت تک جاری ہے، چونکہ ایک کیا کہتے ہیں کانفلکٹ ہوتا ہے نا، بالکل زندگی کے تمام کانفلکٹ ہے، کانفلکٹ کہتے ہیں ایک تضاد ہوتا ہے، حق ہے باطل ہے، حق ہے باطل ہے، حق ہے باطل ہے، تو حق کے ساتھ باطل جو لگا رہے گا، اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ کچھ منافقین بھی لگے رہیں گے، کچھ سازشی عناصر بھی لگے رہیں گے، اور قرآن نے ان کا باقاعدہ نام لے کے اظہار کر دیا ہے کہ یہود و نصارہ ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے کبھی۔ اب اگر ہم انہیں دوست بنانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ خاکم و دہن، کہ ہمیں اپنے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر یقین نہیں ہے، ہم قرآن کی بات کو نہیں مانتے۔ ایک بات اگر آپ اجازت جی کریں، پھر چلتے ہیں۔ پھر ناظرین نوٹ کیجئے گا اس بات کو، پہلا حسد کیا تھا شیطان نے پہلے نبی کے حوالے سے، جی صحیح، یہ کیوں میں کیوں نہیں، تو دشمن بنا انسانیت کا، صحیح۔ آخری رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسد کیا یہود نے، یہ کیوں ہمارا کیوں نہیں، وہ پوری انسانیت کا دشمن بنا کون؟ شیطان۔ اور آج یہ بھی صرف اسلام نہیں، میں عرض کروں یہود کے علاوہ ساری انسانیت کے دشمن نمبر 1 یہی ہیں۔ کسی اور موقع پر تفصیل بیان کریں۔ ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی بس ایک اشارہ ہے، اشارہ کیا قرآن کا واضح بیان ہے۔ یہ گفتگو کر کے ہم ایک لمحہ فکریہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کے لیے بھی، اپنی قوم کے لیے بھی، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اس معاملے پہ ذرا غور کیجیے گا اور اپنے موجودہ حالات پر نظر کیجیے گا۔ زندگی بخیر رہی تو مدینے کے احوال انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بیان ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے شجاع الدین شیخ صاحب اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.